وزیر اعظم شہباز شریف کا مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کی حمایت میں صدر ٹرمپ کے بیان کا خیر مقدم. کہا معاہدے کی حمایت پر صدر ٹرمپ کا شکر گزار ہوں. پاکستان، سعودی عرب، ترکی اپنے ممالک اور خطے کے دفاع میں تعمیری کردار ادا کرتے رہیں گے. وزیر اعظم نے جنوبی ایشیا میں جوہری تباہی ٹالنے پر صدر ٹرمپ کی قیادت کو سراہا. کہا صدر ٹرمپ کی جرأت مندانہ فیصلہ کن قیادت نے لاکھوں جانیں بچانے میں کردار ادا کیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مکہ معاہدے کو خوشائن قرار دیتے ہوئے کہا تینوں ممالک کا معاہدہ ایک اہم اور جرأت مندانہ قدم ہے. مشترکہ دفاعی معاہدے سے خطے کے دیگر ممالک کے درمیان تعاون بڑھے گا. تینوں ممالک اپنے دفاع کے لیے زیادہ مؤثر انداز میں ایک دوسرے کا ساتھ دے سکیں گے. سیکیورٹی فورسز کی بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں. کل ضائق میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 2 دہشت گرد ہلاک، 3 زخمی ہو گئے. ہلاک دہشت گرد کی شناخت مشتاق احمد عرف کوہیار کے نام سے ہوئی. ایمونیشن، دستی بم اور آئی ڈی بنانے کا سامان برآمد. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے اور بلوچستان میں دیر پا امن کے قیام کے لیے پرعزم ہیں. اسپیکر ایاز صادق نے قومی اسمبلی کی بزنس ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا. قومی اسمبلی کے اجلاس سے 1 گھنٹہ قبل 4 بجے ہوگا. اجلاس میں پارٹیوں کے پارلیمانی لیڈرز اور چیف ویپ شریک ہوں گے. وزیر قانون، وزیر پارلیمانی امور بھی شرکت کریں گے. سینٹ کا اجلاس بھی آج 4 بجے طلب کیا گیا ہے. سینٹ میں متعدد بلز پیش کیے جائیں گے. پیٹرول سستا کرو، پیٹرولیم لیوی ختم کرو. جماعت اسلامی کے کراچی، لاہور، پشاور کے ریڈ زون میں دھرنے. حافظ نعیم الرحمان نے پریس کانفرنس میں کہا لیوی کے نام پر جگہ ٹیکس قبول نہیں. آئی ایم ایف کے دباؤ کا رونا بند کریں. اپنی عیاشیاں ختم کر کے آئی ایم ایف کی شرط پوری کرو. عوام کو کیوں رگڑتے ہو؟ پیٹرول کی قیمت 225 روپے فی لیٹر کرنے کا مطالبہ. کراچی میں بھی گورنر ہاؤس کے سامنے ریڈ زون میں جماعت اسلامی کا دھرنا جاری. منعم ظفر خان کا کہنا ہے دھرنا طویل ہوگا، مطالبات کی منظوری تک نہیں اٹھیں گے. پشاور میں جماعت اسلامی کے دھرنے میں اے این پی قیادت کی شرکت. میاں افتخار حسین نے خطاب میں کہا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ اور لیوی ٹیکس منظور نہیں. کسی بھی صوبے کا وزیر اعلیٰ اختیارات اور وسائل چھوڑنے کو تیار نہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ نظام بیٹھ گیا. محسن نقوی کی باتوں سے مکمل اتفاق کرتا ہوں. ملک میں مزید صوبے بنانے میں کوئی حرج نہیں. سابق وزیر خزانہ اسد عمر کی ARY نیوز سے گفتگو. کہا آئین میں مزید صوبوں کے قیام کا طریقہ کار درج ہے. جنوبی پنجاب اور ہزارہ صوبے کی تو قراردادیں بھی منظور ہو چکی ہیں. جہاں صوبوں سے متعلق اتفاق رائے ہے وہاں سے شروعات کریں. سندھ میں سب وسائل وزیر اعلیٰ اور پارٹی چیئرمین لے کر بیٹھے ہیں. مرتضی وہاب کے پاس وسائل ہیں نہ اختیارات. اسلام آباد میں بیٹھی حکومت کو کراچی کا کوئی درد نہیں. کراچی ٹھیک کرنے کے لیے کراچی کو ہی بااختیار کرنا ہوگا. سندھ اسمبلی کے حلقہ PS30 خیرپور کے ضمنی الیکشن میں پیپلز پارٹی کے اسفندیار کھرل کامیاب. آزاد امیدوار سید تصور مہدی دوسرے نمبر پر رہے. وزیر اعلیٰ سندھ کی پیپلز پارٹی امیدوار کی کامیابی پر بلاول بھٹو کو مبارکباد. کہا اسفندیار کھرل کی کامیابی کارکنوں اور عوام کی کامیابی ہے. عوام کو مسائل کا حل صرف پیپلز پارٹی کی قیادت کے پاس نظر آ رہا ہے. آزاد کشمیر انتخابات میں نون لیگ کو ایک اور کامیابی مل گئی. دھیر کوٹ سے نو منتخب MLA ساجد عباسی نے نون لیگ میں شمولیت کا فیصلہ کر لیا. آج نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کریں گے. ساجد عباسی نے مسلم کانفرنس کے سربراہ سردار عتیق کو شکست دی تھی. آزاد کشمیر میں حکومت سازی روکنے کے جتن. پیپلز پارٹی لڑے گی قانونی جنگ. PP لیگل ٹیم نے پٹیشن تیار کر لی. PP ذرائع کے مطابق حکومت سازی کا عمل روکنے کے لیے آزاد کشمیر ہائی کورٹ سے رجوع کیا جائے گا. پٹیشن آئندہ 48 گھنٹوں میں دائر ہوگی. PP ذرائع کے مطابق 2 اضلاع میں الیکشن کے بغیر آزاد کشمیر میں حکومت سازی غیر آئینی ہے. راولپنڈی، اسلام آباد اور گرد و نواح میں موسلادھار بارش. نشیبی علاقے زیر آب. نالہ لئی بفر گیا. خطرے کے سائرن بج گئے.
کٹاریاں اور گوال منڈی میں پانی کی سطح 20 فٹ تک پہنچنے کے بعد کم ہونے لگی۔ محلہ سفترآباد میں پانی گھروں میں داخل۔ چکلالہ کینٹونمنٹ بورڈ، ڈھوک کھبا، جامع مسجد روڈ، صادق آباد کے علاقے متاثر۔ جاوید کالونی، ندیم کالونی، مسلم کالونی کے مکینوں کو محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ واسا کی ہیوی مشینری اور عملہ نکاسی آب کے آپریشن میں مصروف۔ گولڑا میں 145، بوکرا میں 134، پیر بدھائی میں 107 اور گوال منڈی میں 80 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ سیالکوٹ، گجرات، جہلم اور سرائے عالمگیر میں بھی بادل برسے۔ قطری وزیر اعظم کے سعودی عرب، شام اور اردن کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے، تازہ علاقائی پیش رفت اور کشیدگی کم کرنے کی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ قطری وزیر اعظم نے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں تیز کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا، تمام فریقین مذاکرات کے لیے اپنے عزم کا اظہار کریں، فریقین مفاہمتی یادداشت میں طے پانے والی نکات پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ جنگ کا آغاز دشمن نے کیا تھا، ایران نے تو صرف دفاع کیا، لیکن مستقبل میں یہ جارحانہ شکل اختیار کر سکتی ہے۔ پاسداران انقلاب کے سیاسی شعبے کے نائب سربراہ کا کہنا ہے، حکم ملتے ہی ایرانی افواج اپنی حکمت عملی تبدیل کر لیں گی۔ دشمن کے خطرات ناکام بنانے کے لیے وقت پر ہر ضروری قدم اٹھایا جائے گا۔ دشمن جان لے وہ ہمارے خلاف اچانک کارروائیاں نہیں کر سکتا، ایسا کیا تو اسے اسٹریٹجک نوعیت کے حیران کن اقدامات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس وزارت داخلہ کے تمام ذیلی اداروں کی کارکردگی اور اصلاحاتی پلان پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ محسن نقوی نے کہا، وزارت داخلہ کے اداروں کو جدید خطوط پر ٹرانسفارم کرنا ہدف ہے۔ عوام کو بہترین سہولتوں کی فراہمی کے لیے اہداف کا حصول یقینی بنائیں۔ اداروں کو خود مختار ہونا چاہیے، ہر معاملہ وزارت کو نہ بھیجیں۔ حج آپریشن میں منشیات سمگلنگ کا کیس نہ ہونا کارکردگی کا ثبوت ہے۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا، وفاقی اداروں میں کام نہ کرنے کا کلچر تھا، ہم نے سوچ بدلی ہے۔ میر رضا کے قتل کے خلاف کراچی پریس کلب کے باہر احتجاج، قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ۔ مظاہرین کا کہنا تھا 1.5 سال کی ایزل اور 6 سال کے محمد ولی کو بھی انصاف فراہم کیا جائے۔ ایزل کے ساتھ ظلم کی مذمت کرتے ہیں مظاہرین نے پریس کلب کے باہر دیے جلائے۔ پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ نے سندھ کے ضلع سنجاول میں گیس کا بڑا ذخیرہ دریافت کر لیا۔ کمپنی اعلامیے کے مطابق ڈولفن X1 سے یومیہ 9,42,000 MMCFD گیس حاصل ہوگی۔ ڈولفن X1 کنویں کی کھدائی 17 اپریل 2026 کو شروع کی گئی تھی۔ کنویں کی گہرائی 3,850 میٹر ہے۔ ایف بی آئی نے تنخواہ دار طبقے سے ایک ماہ میں 44 ارب روپے وصول کیے۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ مالی سال جولائی کی نسبت تنخواہ دار طبقے نے اس سال 2 ارب سے زائد انکم ٹیکس دیا۔ گزشتہ برس ماہ جولائی میں تقریباً 42 ارب روپے ٹیکس وصول کیا گیا۔ جائیداد کی خرید و فروخت پر مجموعی طور پر 15.5 ارب روپے ایڈوانس انکم ٹیکس وصول ہوا تھا۔ آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ اتحاد کا ہڑتال 40 دن کے لیے مؤخر کرنے کا اعلان۔ سندھ کے گورنر ہاؤس میں ٹرانسپورٹ اتحاد کے وفاقی وزیر مواصلات، گورنر سندھ اور دیگر سے مذاکرات۔ میڈیا سے گفتگو میں وزیر مواصلات علیم خان نے کہا، ٹرانسپورٹرز کے بہت سے مسائل حل ہو چکے، باقی بھی جلد ہو جائیں گے۔ ٹرانسپورٹ اتحاد کے صدر ملک شہزاد وان نے کہا، وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے بہت شکایات تھیں، ہمارے کچھ مسائل فوری حل کر دیے گئے، متفقہ فیصلہ کیا ہے 40 روز کے لیے ہڑتال مؤخر کرتے ہیں۔ پیٹرول کی روزانہ قیمتوں کے حوالے سے ہمیں 15 روز کا وقت دیا گیا، ود ہولڈنگ ٹیکس کا مسئلہ بھی حل ہوگا۔ اسرائیل کو غزہ امن منصوبہ قبول کرنے پر مجبور کیا جائے، حماس کا امریکی صدر ٹرمپ کے امن وفد سے مطالبہ۔ حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ خلیل الحیہ سے ملاقات کے بعد ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر اسرائیل پہنچ گئے۔ حماس کا کہنا ہے اس نے اس امن منصوبے کے پہلے مرحلے کی شقوں پر عمل کیا، اب اسرائیلی افواج غزہ سے نکل جائیں اور ایک نئی غیر فوجی انتظامیہ کے تحت غزہ کی تعمیر نو کی جائے۔ پاکستان، سعودی عرب،
مصر، ترکی، انڈونیشیا، متحدہ عرب امارات، اردن اور قطر کا غزہ سے متعلق مشترکہ بیان، اسرائیلی اقدامات کی شدید مذمت۔ UAE وزارت خارجہ نے 8 ملکوں کے وزرائے خارجہ کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا، جس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کا امریکی صدر ٹرمپ کے جامع امن منصوبے کو مسترد کرنا غزہ میں جنگ کے خاتمے کی کوششوں کے لیے خطرہ ہے۔ حماس نے ٹرمپ کے امن منصوبے کا روڈ میپ قبول کیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے جنوبی کوریا کے ساتھ آج ہونے والی مشترکہ فوجی مشقیں کم کرنے کا اعلان کر دیا۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا، یہ فوجی مشقیں بہت مہنگی ہیں اور شمالی کوریا کو امریکہ اور جنوبی کوریا کی جانب سے دشمنی کے پیغامات دیتی ہیں۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں۔ موجودہ حالات میں شمالی کوریا امریکہ کے لیے خطرہ نہیں بن رہا۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ انہوں نے جنوبی کوریا سے ایران کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے لیے امریکی کوششوں میں مدد مانگی تھی، لیکن جنوبی کوریا نے اس درخواست کو مسترد کر دیا تھا۔ امریکی ریاست انڈیانا پولیس میں خالصتان ریفرینڈم کا انعقاد۔ سکھ فار جسٹس کے سربراہ گرپتونت سنگھ پنو نے ریفرینڈم میں شریک سکھ ووٹر سے ویڈیو لنک سے خطاب میں کہا، مودی حکومت سکھوں کی نسل کشی کر رہی ہے۔ سکھوں کو اپنے مذہب اور خاندان کے دفاع کا قانونی حق حاصل ہے، بیلٹ کے ذریعے خالصتان کے قیام کے لیے پرعزم ہے۔ گرپتونت سنگھ پنو نے خالصتان کا نقشہ جاری کر دیا، شملہ کو ڈیموکریٹک ریپبلک آف خالصتان کا دارالحکومت قرار دے دیا۔ بھارتی ریاست بہار کے اشوک دھام مندر میں بھگدڑ مچنے سے 8 خواتین ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق مندر میں پوجا کے دوران بجلی کے تار گرنے سے افراتفری مچ گئی تھی۔ اور ناروے میں پاکستانی نژاد نیہا اکرم کو ثقافتی روابط کے فروغ پر برج بلڈنگ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ نیہا اکرم کو جنوبی ایشیا اسکینڈینیویا کے درمیان فیشن، دستکاری، ثقافتی تبادلوں کے فروغ کے لیے خدمات کے اعتراف میں ایوارڈ سے نوازا گیا۔ پاکستانی سفیر عاصم علی، نارویجین سیکرٹری اندریاس عامر شیخ نے ایوارڈ پیش کیا۔